السلام علیکم دوستو آج کل انڈین میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ انڈیا اسرائیل سے اواکس نظام خریدے گا، یعنی اواکس نظام سے لیس 2 طیارے خریدے گا۔ انڈین میڈیا میں اسرائیل سے مزید 2 اواکس خریدنے کی منظوری دیے جانے سے متعلق خبر دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ تاہم آج ہم بات کریں گے اگر انڈیا اسرائیل سے 2 اواکس طیارے خرید لیتا ہے تو اس سے پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اواکس کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو جدید جنگوں کے دوران زمین اور فضا میں پرواز کرنے والے سرویلنس فضائی نگرانی کا نظام فضائی دفاع کی کارروائیوں کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کرتا ہے، جسے عام زبان میں ایئر سرویلنس سسٹم کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے فضائیہ حملے کرتی ہے یا حملوں کو روکنے کی کارروائی کرتی ہے۔ فضا میں پرواز کرتا ہوا سرویلنس کا نظام، جسے مختصراً اواکس ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کہا جاتا ہے، اسے ان جگہوں یا اسپاٹس پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں زمین سے کی جانے والی کارروائی یا سرویلنس ممکن نہیں ہوتی۔ موجودہ حالات میں انڈیا کا اسرائیل سے 2 اواکس خریدنے کے منصوبے پر پیش رفت انڈیا کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ بالاکوٹ حملے کے بعد جب پاکستان نے انڈیا کا طیارہ مار گرایا تھا تو اس وقت اسے انڈیا میں اواکس کی ضرورت پر دوبارہ بحث چھڑ گئی تھی، اور اسی تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا نے حالیہ دور میں اسرائیل کے ساتھ 2 اواکس طیارے خریدنے کی بات دوبارہ پھر سے شروع کی ہے۔ بالاکوٹ حملہ۔ انڈین صحافی کہتے ہیں کہ انڈیا میں اواکس کی کمی کو 27 فروری 2019 کی پاکستان کے ساتھ فضائی لڑائی کے دوران محسوس کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق اس وقت پاکستان کے اواکس جو اس طرح کے 10 سسٹم سے لیس تھے، انڈیا کی آئی کہلانے والے اواکس کی تبدیلی کے دوران کے وقت کا کارروائی کے لیے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی اواکس کا پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ فی الحال 2 مزید اواکس کے حصول کی بات محض کاغذی حد تک محدود ہے، تاہم کیا نئے اواکس آنے سے پاکستان کو کوئی خاص فرق پڑے گا؟ تو اس حوالے سے پاکستانی تجزیہ کار اسکواڈرن لیڈر فہد مسعود کہتے ہیں کہ انڈیا میں 2 نئے اواکس کے حصول کی خبر اسی قسم کے رجحان دیکھا جا رہا ہے جو رفال کے حصول کے موقع پر دیکھا گیا تھا، لیکن اس وقت میڈیا پر اواکس کی اوس پڑ گئی جب انہیں معلوم ہوا کہ رفال طیاروں کی باقاعدہ ایکشن میں آنے میں 1 برس لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اواکس سرویلنس کے لحاظ سے شاید ہی طاقت کی موجودہ توازن میں کوئی تبدیلی لا سکے گا، جس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی تیاری میں 2 برس لگ جائیں گے، دوسرا یہ کہ ان 2 طیاروں کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 27 طیارے ہیں، 27 سرویلنس طیارے ہیں۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کے پاس اس وقت 27 سرویلنس طیارے ہیں، جو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فہد مسعود کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ 2 طیارے پہلے سے 3 طیاروں سے بہتر ہوں گے، لیکن چینی اواکس بھی نئی ریسرچ کی وجہ سے جدید تر ایجادات سے لیس ہیں۔ اس لیے چینی پلیٹ فارم اگر ان سے بہتر نہیں تو کم از کم ان کے برابر تو ضرور ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر فہد کہتے ہیں کہ انڈیا کے یہ 5 اواکس پاکستانی فضائیہ کے 7 طیاروں، 4 سویڈن کے ایریائی اور 3 چین کے تیار کردہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ فہد مسعود کہتے ہیں کہ لیکن پلوامہ واقعے کے بعد انڈیا کو 27 فروری کے اس وقت مایوس ہونا پڑا تھا جب ہوائی لڑائی کے دوران پاکستانی فضائیہ نے لڑاکا طیارے EW ارلی وارننگ اواکس اور اپنے تمام وسائل کو ایک مربوط نظام کے طور پر اپنے سے کافی بڑی انڈین ایئر فورس کے خلاف تعینات کیا تھا۔ ان حالات میں جب انڈیا کے 2 نئے اواکس جو اگر آج خرید بھی لیے جائیں تب بھی انڈین فضائیہ میں شامل ہونے میں انہیں کم از کم 2 برس لگیں گے، اور رفال لڑاکا طیاروں جنہیں استعمال کرنے کے لیے اواکس کے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے آپس میں مربوط اور منظم ہو کر کارروائی کرنے کی صلاحیت پر ابھی بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستانی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے 2 نئے اواکس کے مل جانے سے اسے پاکستان پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، البتہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کی تعداد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دعوے کو ضرور کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے اواکس ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ براہ راست جنگ کے لیے ہوائی سرویلنس کی صلاحیت میں پاکستان سے بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہیں۔ شکریہ۔